السلام علیکم ناظرین، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ جو تقریر ہے یا ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بچے کی اچھی تربیت کے لیے، اس کے تعلیمی گروتھ کے لیے، تعلیمی نشو و نما کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے والدین کا کردار کس حد تک ضروری ہے۔ اساتذہ کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کرنا، اساتذہ کے ساتھ بچوں کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا، یا گھر میں والدین کے اوپر کون کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی بہتری کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان کے اوپر کون کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہم سب کا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ادارے کے لیے ہے۔ جتنا آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، یہ ادارہ بھی اتنا ہی ان بچوں کے لیے فکر مند ہے، کیونکہ اگر ان کا آپ سے جسمانی تعلق ہے تو اس ادارے سے اس کا ایک روحانی تعلق بھی ہے۔ اور اگر اس تعلق کی بنا پہ بات کریں تو میرے خیال سے ادارہ آپ سے زیادہ فکر مند ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جسم ختم ہو جاتا ہے، روحانیت ختم نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق جو ادارے سے ہے وہ روحانی تعلق ہے، جسمانی تعلق نہیں ہے۔ وہ جسمانی آپ کے ساتھ ہے، آپ سے زیادہ فکر مند یہ ادارہ ہے اور یہ ادارہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ کو اس ادارے کا ساتھ دینا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی بہتری کے لیے، اپنے بچے کی کامیابی کے لیے، اپنے بچے کی بقا کے لیے اور اس کی ظاہری اور باطنی نشو و نما کے لیے، تاکہ وہ ایک معاشرے کا اچھا فرد بن سکے، تاکہ وہ اس ملک کا ایک اچھا شہری بن سکے، تاکہ وہ اس قوم کا ایک کامیاب فرد بن سکے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک کامیاب امتی بن سکے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا جو ایک بندہ ہے، مومن بندہ، وہ بن سکے، اور اس کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ان کو آسان طریقے سے انجام دے سکے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند منٹ کی گفتگو ہے، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ حدیث بڑی وضاحت طلب ہے لیکن مختصر بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت یعنی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اب جب ہر آدمی کی بات آ گئی، ہر شخص کی بات آ گئی، تو مجھے بتائیں کسی کو معافی ملی؟ ہم میں سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کوئی قاعدے اور اصول بنا دیے گئے ہیں جن کے اوپر چل کر عمل کر کے ہم نے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اب چاہے وہ طفل ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، ہر ایک نے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہے۔ کیسے؟ اگر بزرگ کی بات کریں تو اس کے پاس اس کے اہل خانہ ہیں، اس کا گھر ہے جس کا وہ سربراہ ہے، اس کے کچھ لوگ ہیں جس کا اس نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح اگر ایک نوجوان کی بات کریں تو نوجوان کے ذمہ بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے بطور امتی نبھانی ہیں، اور وہ ان کے بارے میں جواب دے گا۔ اگر ہم چھوٹے بچے طفل کی بات کریں تو آزاد وہ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو حکومت ملی ہے، کسی کو ملک ملا ہے، کسی کو ریاست ملی ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کو یہ 5 سے 6 فٹ کا جسم تو ملا ہوا ہے نا، لہٰذا وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ آزاد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہماری آزادی جو ہے وہ اس پابندیوں کے اندر ہے۔ اگر ہم ان پابندیوں سے، ان اصول سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور آزاد رہنے کی کوشش کریں گے، دراصل ہم خسارے کی طرف جائیں گے۔ ہماری کامیابی ہی ان اصول کے اندر ہے جن کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ تو اس میں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ بھی ماشاءاللہ تمام احباب باشعور ہیں، تو ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اپنے بچوں کی ہے۔ ہم سب اپنے بچوں کے بارے میں جواب دہ ہیں، اور میرے خیال سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ ہیں کیونکہ آپ والدین ہیں اور میں بھی اس آزمائش میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ
اپنے والدین کے بارے میں ہر شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے رہن سہن کے بارے میں، اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس سب کا جو حساب ہے وہ آپ سے ہوگا. آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بچہ جو آپ کو دیا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، تم نے اس کے بارے میں کیا کیا، اس کی بہتری کے لیے کیا کیا، یا اس کی کامیابی کے لیے تم نے کیا کچھ کیا. ہر ایک اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اتنا ہی جتنا وہ جواب دہ ہے اتنا ہی والدین ہیں. تو اس لیے ہم ذہنی طور پر یا کسی بھی طریقے سے خود کو کبھی بھی اس چیز سے آزاد نہ تصور کریں کہ ان بچوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم سے پوچھا جائے گا اور بہت زیادہ پوچھا جائے گا. اب ایک چھوٹی سی بات دیکھیں کہ ایک والد اپنے بچے کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی ملکیت میں مال و متاع چھوڑ کے جاتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن صرف ایک تربیت نہیں کرتا. تو مجھے بتائیں وہ والد کامیاب رہے گا؟ بالکل بھی نہیں رہے گا. کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے یہ بچے کو کسی اچھی تربیت کی طرف مائل نہیں کرتا. آج کا یہ معاشرہ کوئی اچھی بات نہیں بتاتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ معاشرہ ہم سے ہی ہے اور ہم نے خود اس کو بگاڑا ہوا ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ہمارے بچے کو کسی طرف سے کوئی اچھی بات دیکھنے کو سننے کو نہیں ملتی. ہم جب گزر جائیں گے، ہمارا بچہ جوان ہوگا، اس کے پاس جتنا بھی مال و متاع ہوگا وہ ایک لمحے کے اندر اس کو پھونک کے راکھ کر دے گا اور ہواؤں کی نظر کر دے گا. ہماری بخشش اور ہمارے وسیلے کا سبب پھر کون بنے گا؟ ہم تو گزر گئے. ہمارے پاس کامیابی کا، آخرت کی نجات کا اور نجات کا جو ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہمارا بچہ ہے. ہم جیسا اس کو چھوڑ کے جائیں گے وہ بعد میں ہمارے اعمال میں ویسا ہی اس کا حصہ پڑتا رہے گا. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کا چھوڑ کے جانا ہے. اس کو اچھی تربیت کرنی ہے یا اس کو معاشرے کا جیسے ایک عام لڑکا ہے اس کو ویسا چھوڑ کے چلے جانا. یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ سے روایت ہے، آپ نے بڑے شاندار الفاظ میں بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے سے اس طرح سلوک کریں کہ جیسے وہ آقا ہے تم غلام ہو. وہ سوال بھی کرے گا، وہ آپ سے جواب طلب کرے گا، وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا کیونکہ اس کے لیے ہر چیز نہیں ہے. اس نے پوچھنا ہے، آپ نے بتانا ہے، اس کو آگاہی دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، قرض ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے. اس کو ادا کیے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کو ہر چیز سے آپ نے آگاہ کرنا ہے. لیکن جیسے ہی وہ 7 سال کو کراس کرتا ہے، 7 سال سے بڑھ جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک اس سے اس طرح کا سلوک کرو کہ جیسے تم آقا ہو اور وہ غلام ہے. پھر تم اس کے اوپر جبر بھی کر سکتے ہو. تم نے اس کی اصلاح کرنی ہے اور جبرن کرنی ہے. کیوں؟ کہ پھر وہ تمہارے پروں سے باہر نکلے گا اور فضا کے اندر پرواز کرنا سیکھے گا. اس نے پرواز کرنی ہے، اس کو پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے معاشرے کے اندر بھی جانا ہے، اس نے دوست احباب میں بھی جانا ہے، اس نے محافل میں بھی جانا ہے، اس نے ہر فرد کے ساتھ اپنا ربط قائم کرنا ہے. ہاں، اس کی ڈائریکشن آپ نے صحیح کرنی ہے، اس کو دوست آپ نے چن کے دینے ہیں، اس کو معاشرے کی تربیت یا ماحول آپ نے لے کے دینا ہے. اس کی پرواز کی صحیح ڈائریکشن وہ آپ نے کرنی ہے. اس نے کسی چیز سے نہیں رکنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس نے اس کا استعمال کرنا ہے. اور ہم سے زیادہ جو صلاحیت اجاگر ہوتی ہیں وہ اس بچے کے اندر ہوتی ہیں. ہم پھر کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ دوسری بات، بچے کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بچہ ہمارے دور کی پیدائش بالکل بھی نہیں ہے. بچہ ہم سے بعد میں آنے والے دور کی جو پیدائش ہے جو کہ ایڈوانس دور کہلاتا ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس کے دور کے اندر جا کے بھی سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے جو کہ اس کی تربیت کے اندر ہمیں مدد دے گا بہتری لانے کے لیے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ 14 سال سے بڑھ جاتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جیسا وہ آپ کا مشیر ہے. پھر اس کے ساتھ مشاورت کریں، پھر اس کو اپنے ساتھ لگائیں، پھر اس کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں اور اس کو گھر کے کچھ کاموں کی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ ان سے آگاہ ہو. اگر اس کو کہیں پہ مشکل آئے تو وہ آپ سے پوچھے.
اگر اس کو کہیں سے سمجھ نہ آئے تو وہ آپ سے پوچھے اور اپنی اگلی عملی زندگی میں وہ کامیاب فرد بن کر ابھر کر سامنے آئے. لیکن اس کے لیے لازم ہے آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا, دوستانہ رویہ قائم کرنا, اور ہر عمر کے ساتھ اس کو جس چیز کی اور جس سلوک کی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق اس کا سلوک اس کے ساتھ برتاؤ کریں. اگر آپ اس کے بغیر برتاؤ کریں گے یا سلوک سے ہٹ کے بات کریں گے, جس چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ ادا کریں گے, تو وہ خراب ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے دونوں چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں صرف اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے بغیر, کیونکہ ان کے لیے نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وقت مقرر ہوتا ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز, ہر لذت, ہر چیز وقت سے پہلے مل جائے یا ضرورت سے زیادہ مل جائے, دونوں نقصان دہ ہیں. ضرورت اس کی آپ نے دیکھنی ہے, اس کو کتنی ضرورت ہے. وقت اس کا آپ نے دیکھنا ہے, اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ کل کو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ زبردستی آپ سے وہ چیزیں لے گا اور آپ مجبور ہوں گے اس کو وہ غلط چیزیں پرووائڈ کرنے. تو اس لیے بچے کی پیدائش سے لے کر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے, پختہ ہو جانی چاہیے کہ جو فرد ہے یہ ایک بچہ نہیں بلکہ یہ میرے سامنے ایک مکمل انسان ہے اور میں نے اس کی پرورش کرنی ہے تاکہ یہ معاشرے کے لیے, ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو, میرے لیے ذریعہ نجات بنے, باعث زحمت نہ بن سکے. اب یہ تھی کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیسے کرنی ہے. آج کے دور میں اگر ہم بچوں کی تعلیم کو دیکھیں تو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے ایک سوشل میڈیا. یہ 19ویں 20ویں صدی کے اندر یہ ایک ایجاد آئی اور اس کا مقصد تھا فاصلوں کو سمیٹنا, وقت کو کم کرنا, رابطہ بڑھانا اور آپس میں تعلقات قائم کرنا. لیکن افسوس کہ ہم نے مثبت کی بجائے منفی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا غلط استعمال کر لیا اور جیسا ہم نے کیا ویسے ہمارے بچے کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کرتے ہیں, کیونکہ ہم کرتے ہیں اس لیے وہ کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ کریں تو پھر ہم بھی نہ کریں. تاثیر اور صحبت کا اثر ہوتا ہے, جیسا کریں گے ویسا ہمارے سامنے وہ آئے گا. اگر اس کی پرورش کرنی ہے, اس کو اچھا بچہ بنانا ہے, ایک کتاب فرما بچہ بنانا ہے, تو پھر ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے سمجھ لیں یا خود تسلیم کر کے سمجھ لیں, ہمیں پہلے خود کو بدلنا پڑے گا. سوشل میڈیا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اس کا یہ دیکھیں, میں ایک بچے بھی میرے بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ایک بات کروں گا. یہ بچے آپ کو اور مجھے چھوڑ سکتے ہیں, یہ بچے آپ کو اور مجھے چھوڑ سکتے ہیں, یہ ان سہولیات کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ایجادات ہیں اور قدرتی طور پر انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کھوج میں لگا رہتا ہے. لہٰذا اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے بچوں سے یہ چیزیں لینی نہیں ہیں, ہم نے بچوں کو ان چیزوں سے بالکل ہٹا نہیں دینا. اگر ہم ہٹا دیں گے, چیزیں لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کو کسی چیز کی آگاہی نہیں دے رہے, نئی معلومات نہیں دے رہے. تو ہم نے ان کا طریقہ استعمال بدل دینا ہے, ہم نے ان کا طریقہ استعمال بدل دینا ہے. ہم نے ان کے اندر جو ہے وہ اچھی تربیت کے پہلو اجاگر کرنے ہیں تاکہ اگر وہ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں, موبائل گیم, لیپ ٹاپ, کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر وہی باتیں پختہ ہونی چاہیے جو کہ اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں, تاکہ اگر وہ ان کو استعمال بھی کرے تو اس کی جتنی بھی تحقیق ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہو جو گفتگو اور جو باتیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کریں, ان کے ساتھ مثبت باتیں کریں, ان کے ساتھ تفریح اور سیر و تفریح والی باتیں کریں, ان کے ساتھ اپنے ملک کی باتیں کریں, ان کے ساتھ اپنے اسلاف جو اجداد ہیں ان کی بات کریں, اپنے اسلامی ہیروز کی بات کریں, اصحاب کی زندگی بتائیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی دیں. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے ان کی تربیت کے لیے. اور ایک جو سکرین کا نشہ ہے ہمارے اسلاف اور اجداد کو, وہ سکون اور وہ راحت جو نسیم صبح میں ملتا تھا آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو وہ سکرین میں ملتا ہے. وہ چیز, وہ سکون, وہ راحت جو صبح کے وقت جاگنے میں, فجر کی نماز ادا کرنے میں ہمارے آباء و اجداد حاصل کرتے تھے, آج ہم وہی سکون, وہی راحت لے اٹھ کے اس کو سکرین سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے.
اس لیے یہ جو سکرین کا نشہ ہے اس کو بھی چھڑوانے کی کوشش کریں. گھروں میں بچوں کے وقت جو ہیں اوقات جو ہیں وہ مقرر کریں. ان کے کھانے کے اوقات ہیں, ان کی پڑھائی کے اوقات ہیں, ان کی جو چھٹیاں ہو رہی ہیں, سب سے اچھا وقت فارغ وقت ہے. وہ ایک رائٹر ہیں, مصنفہ ہیں, تو میرے خیال سے بانو قدسیہ تھی شاید, وہ کہہ رہی تھی کہ میں گھر میں اکیلی بھی بیٹھا کرتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی تم وقت ضائع کر رہی ہو. میں کبھی سوچنے لگ پڑتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی تم وقت ضائع کر رہی ہو. میں اگر چپ کر کے بیٹھی ہوں تو میری والدہ کہتی تھی تم وقت ضائع کر رہی ہو. انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو انہوں نے مجھے چرخہ کاٹنا سکھا دیا. اس نے کہا کہ فارغ نہیں بیٹھنا, تو ادھر کام کر. وقت کا ضیاع اتنا نقصان دہ ہے کہ ہم تصور اور سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے چرخہ کاٹنا شروع کر دیا, وہ سکھایا, اور میرے خیال سے میری زندگی میں جتنا اس نے مجھے سکھایا ہے مجھے کسی اور چیز نے نہیں سکھایا. ہمیں بچوں کو فارغ نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے گھر کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہیے. ہمیں ان کو معاشرے سے آگاہ کرنا چاہیے. ہمیں ان کو ہر چیز سے آگاہی دینی چاہیے, اور ہمیں ان کو اپنے کاروبار سے متعلقہ سکھانا چاہیے. اور جو پہلی بات وہی ہے, ہمیں ان کو اپنی روایات کے اوپر چلنا چاہیے. روایات جو کہ صوفیانہ ہمارے پاس چلتی آ رہی ہیں, جدید اور مغربی روایات نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں رنگ بھی ملا ہوا ہے, ہمیں راستہ بھی ملا ہوا ہے. کمی صرف ایک چیز میں ہے, اور وہ ہے کہ ہم نہ اپنا رہے ہیں نہ بتا رہے ہیں. جب تک اپنائیں گے نہیں تب تک بتا نہیں سکتے. ویسے بتائیں گے اثر نہیں ہوگا. سب سے پہلے تلخ بات ہے, خود کو صحیح کرنا پڑے گا. خود کو صحیح کریں گے اثر چلے گا, بعد میں تاثیر ہوگی, بچے بھی سمجھیں گے. اور پھر یہ شکایت کبھی بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ سر بچہ ناراض ہو گیا ہے اور وہ اب کھانا نہیں کھا رہا, وہ کمرے میں چلا گیا ہے, وہ میری بات نہیں مان رہا, وہ اب کھیل نہیں رہا, وہ موبائل کی جان نہیں چھوڑ رہا, وہ گیم کی جان نہیں چھوڑ رہا. وہ کیسے چھوڑے گا؟ چیزیں بھی تو ہم نے تھمائی ہیں نا. بچے کی جرت کیا ہے کہ وہ آگے سے بات کرے؟ وہ بچپن میں آپ کے پاس تھا. اگر وہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو وقت آپ کے پاس بھی اس نے گزارا ہے. طفلی کے ایام آپ کے پاس اس نے گزارے ہیں, اور آپ بھی اس کے مین اور سب سے پہلے جواب دہ ہیں. ہمارے پاس آپ نے اس کو بہت کچھ سکھانے کے بعد بھیجا ہوتا ہے, اور پھر ہم سے تقاضا کرتے ہیں بدلیں. بالکل بدلیں گے, میں اس چیز سے بھاگ نہیں رہا, لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر بھی ہیں جو آپ کو نبھانی پڑیں گی, اور ان سے آپ کبھی بھی خود کو آزاد نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں, اپنے بچوں کو انداز گفتگو سکھائیں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ان کو بتائیں کہ گھر کے اندر اگر کچھ بڑے فرد آپس میں بات کر رہے ہیں, تم نے پاس جانا ہے یا نہیں جانا, جانا ہے تو اجازت طلب کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے. بڑا بیٹھا ہے تو تم نے پانتی پہ بیٹھنا, سرحانے کی طرف بیٹھنا ہے. تم نے کھیلنا ہے تو کتنے وقت میں کھیلنا ہے. تم نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو کتنا وقت گزارنا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں. یہ چھٹیاں سب سے بڑا اور ایک سمجھ لے کہ قیمتی لمحے آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو سنوار سکتے ہیں, نکھار سکتے ہیں, اور ہم آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں اپنے بچوں کو نکھارنے سنوارنے میں برابر کا رکھ کے اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.